فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ معاف وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ختم کریں گی مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھو۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ بے حد رحم دلی عیب ہے، جو بھی میٹھا ہو گیا دنیا اسے کھاتی رہی۔ گناہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ ہر پتھر ہتھوڑی کی آخری ضرب سے ہی ٹوٹتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہتھوڑی کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئی۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیں، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ظاہر جیسا بھی ہو، اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ وار نہیں کرتے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے دبا دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھے ہیں تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے اگر سمندر کھارا نہ ہوتا۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ یا اللہ دین کی فکر عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوں کو روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا، درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا د نکال دیں تو رد بنتا ہے، دوسرا د نکال دیں تو در بنتا ہے۔ جان لے کسی کے در سے جب انسان رد کیا جاتا ہے تو انسان کو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس در سے جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کچھ پل اتنی شدت سے یاد آتے ہیں کہ بے اختیار منہ پہ مسکراہٹ یا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہو ہی نہ۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کسی کتاب کے صفحے پر تحریر تھا۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کسی کی تلخ باتوں کے ذائقے سے اپنی زندگی کو بد مزہ کرنے والے ہمیشہ ناخوش رہتے ہیں۔ دیانت داری سے اپنا کام کریں، یاد رکھیں لوگوں نے آپ کی زندگی میں آپ کی تعریف نہیں کرنی۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔
انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چھٹ جاتی ہیں باتیں، کبھی تو کبھی لہجے مار جاتے ہیں، یہ زندگی ہے جناب، یہاں ہم غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہار جاتے ہیں۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں۔ لا قابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا، وہ بہت حساس ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ ڈپریشن کی علامات: آپ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے، اکیلے میں روتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، دل کو کوئی خوف رہتا ہے، آپ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ میاں بیوی کی باتیں: میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ عظیم شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینے واپس آتے ہوئے سید الصفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب سید الصفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار کا ارادہ کرتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے ہیں، اور سیدہ صفیہ اپنا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم شوہر ہی بیویوں کو عزت دیتے ہیں۔ فطرت ہے انسان کی، جب غم آتے ہیں تو ڈر سا جاتا ہے، جب خوشی کا لمحہ آئے تو خود غرض ہو جاتا ہے، نفرت آئے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جب محبت کرنے پہ آئے تو خود کو بھی لٹا دیتا ہے۔ محبت سب سے پہلے انسان کی اکڑ اور انا کو ختم کرتی ہے، پھر وہ روح میں اترتی ہے اور وہاں سے انسان کو مخلص اور محسن بنا دیتی ہے، اور جب انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے تب ہی وہ عشق حقیقی کے لیے چن لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود نہ رویا ہو، یا پھر کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکے دے گا وہ جرمانے سمیت دھوکے ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے، سوچ سمجھ کر باتیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپسی ہوگی۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔